باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بات ہماری تجربہ دینی میں تمام ہو گئی ہے، فقط خلاصہ اس بات کا عرض کر دوں تاکہ مطلب ذہن میں رہے۔ تجربہ دینی عرض کیا تھا کہ شلائر معشر اس کا مفتخر ہے اور اس نے تجربہ دینی کی تفسیر جو کی ہے وہ شہود سے کی ہے، احساس سے کی ہے، اور گوہر دین اسی تجربہ دینی کو مانا ہے۔ قرآن و کتاب مقدس یہ اس تجربہ دینی جو کہ احساس تھا، جو کہ شہود تھا، اس کی کیا ہے؟ تفاسیر ہیں۔ لہذا دین خود جو ہے وہ نقد پذیر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اصل احساس، اصل شہود دین ہے۔ اور جو کتاب مقدس کے اندر کچھ نقص نظر آتا ہے تو وہ دین کے ساتھ اس کو کوئی رابط نہیں ہے، بلکہ وہ تجربہ گر نے کیا کیا ہے؟ اپنی تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر نقص موجود ہو سکتے ہیں۔ دوسری تفسیر جو تجربہ دینی کی غرب کے اندر کی گئی ہے وہ ہے کہ تجربہ دینی ادراک حسی کے ساتھ مساوی ہے، کیونکہ شلائر معشر جو ہے یہ قائل تھا کہ تجربہ دینی معرفت بخش نہیں ہے، یعنی جب انسان شہود کرتا ہے، جب انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی، معرفت بعد کا مرحلہ ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا نظریہ ہے کہ تجربہ دینی ادراک حسی کے ساتھ مساوی، جو کہ کل میں نے اس کی جو شباہتیں ہیں وہ توضیح دی تھی، 2-3 شباہتیں، کہ ادراک حسی ہے تجربہ دینی، یہ معرفت بخش مانتے ہیں اس کو۔ بہرحال ان دونوں کے نظریے باطل ہیں، اور چونکہ عرض کیا تھا کہ یہ کتاب پہلی کتاب شمار ہوتی ہے اور آپ کا بھی یہ موضوع پہلا موضوع ہے، تو زیادہ دقتوں میں نہیں جاتے کہ اصل بحث ہی گم نہ ہو جائے، وائلا انسان جب یہ نظریے ذکر ہوئے ہیں تو حتماً کیا ہے ان کے اوپر مفصل نقد بھی ذکر ہوتے کہ اصل تجربہ دینی در غرب تھا۔ پھر جب اسلام کے اندر آئے تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بعض مفکرین موجود ہیں کہ جو تجربہ دینی کے قائل ہیں، اور پھر آ کر متاسفانہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جس طریقے سے انہوں نے کتاب مقدس کو تجربہ دینی سے تفسیر کیا جا کر، یعنی دین یعنی تجربہ دینی، انہوں نے بھی آ کر یہی کیا، دین یعنی تجربہ دینی، وحی یعنی تجربہ دینی، اور قائل ہو گئے کہ پیغمبر کا یہ تجربہ باطنی تھا، یہ جو قرآن ہے، جو وحی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، یہ پیغمبر کا تجربہ باطنی ہے۔ پیغمبر کو یہ احساس ہوتا تھا کہ میرے سامنے فرشتہ آیا ہے، اب فرشتہ نے کچھ کہا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، مثلا کہ اب فرشتے کو دیکھنا، فرشتے کو مثلا سننا، القاءات مطالب جو ہیں یہ واقعیت عینی خارجی نہیں ہے، مثلا اس طریقے سے کہ پیغمبر سے باہر یہ کام ہو رہا تھا کہ پیغمبر ایک ہے، ایک جبرائیل ہے، وہ نازل ہوتا ہے، آ کر کیا کرتا ہے؟ الفاظ و مطالب کو القاء کرتا ہے پیغمبر کے اوپر، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تجربہ باطنی تھا، پیغمبر کو احساس ہوتا تھا۔ لہذا کہا کہ یہ وہی تجربہ باطنی ہے، اور اس کا پس منظر کیا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ ایک نقطہ اور جو قابل توجہ ہے، عرض کر کے اس بات کو تمام کرتے ہیں، تجربہ دینی عرض کیا تھا کہ براہین اس بات خدا میں ایک برہان خود تجربہ دینی ہے، یعنی یہی جو احساس باطنی ہے ہر انسان کے اندر موجود ہے،
اور یہی احساس باطنی موجب بنتا ہے کہ انسان کے اندر استعداد پیدا ہو کہ وہ خدا کو قبول کر لے. اور شواہد بھی بیان کیے تھے قرآن و سنت سے کہ تجربہ دینی سے اس بات خدا ہوا کیا گیا ہے. اس میں روایت بھی پڑی تھی، آیت کی طرف بھی اشارہ کیا تھا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تجربہ دینی برہان نہیں ہے، یقین آور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خطابہ ہے ایک قسم کا. منطق مظفر کی مثلا آپ نے اگر منطق سے جو کہتے ہیں نا جب منطق شروع ہوتی ہے تو ختم کر دیتے ہیں، جو مقدمات ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں، جو اصل منطق ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی. یہ سب جگہ یہی مشکل ہے، یعنی فقط پاکستان میں نہیں، خود ایران میں، خود نجف کے حوزوں میں مشکل ہے کہ صنعت خمس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اصل منطق وہی ہے. یہ خطابہ ہے. خطابہ کے اندر یقین ہونا ضروری نہیں ہے. خطابت نہ وہ خطابت کے جو منبر پہ ہوتی ہے اس کو خطابت کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اسی خطابہ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ خصوصیات موجود ہیں. میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاتا، آپ خود منطق میں پڑھیں گے کیا مراد ہے اس سے. بہرحال یہ کل بحث تھی تجربہ دینی کے اندر. پس منظر بھی اس کا مفصل آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا ہے، اور یہ نظریے باطل ہے. نہ تو تجربہ دینی خود دین ہے، اور نہ ہی دین تفسیر تجربہ دینی ہے، اور نہ ہی ہماری وحی جو ہے پیغمبر پر جو نازل ہوئی ہے، خدا کی وحی جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، وہی خود تجربہ دینی ہے. نہ واقعیت عینی و خارجی ہے. فرشتہ نازل ہوتا تھا، القاء مطالب کرتا تھا خدا کی طرف سے، الفاظ بھی، معانی بھی، سب کچھ. لہذا ہم اس نظریے کو قبول نہیں کر سکتے. یہ تھی کل بات تجربہ دینی کے اندر. اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے فصل 10 میں، 10ویں فصل کے اندر، کثرت گرائی دینی. یعنی انگلش میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پلورالزم. پلورالزم، 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 LISM، پلورالزم. اب اس کو پلورالزم پڑھیں، ابھی تلفظ کے ساتھ ہے، جو تلفظ درست ہے بہرحال وہ انگلش جن کی اچھی ہے وہ بہتر جانتے ہیں. لہذا یہ ذہن میں رکھیں، کثرت گرائی یعنی پلورالزم. یہ میں جب بھی آپ کثرت گرائی کہوں ذہن میں آنا چاہیے پلورالزم. بس کثرت گرائی دینی کے اندر ہے. اس کے اندر چند سوال ہم نے جواب دینا ہے ان کا. کیا جواب دینا؟ ہم نے یہ جواب دینا ہے. مثلا سوال یہ کرنے ہیں، آیا می توان این کثرت را به رسمیت شناخت و همه ادیان را بهره‌مند از حقیقت دانست. ادیان تو ہمارے سامنے ہیں، دین مسیحیت ہے، دین یہودیت ہے، دین اسلام ہے، اور ادیان کے جو آسمانی نہیں ہیں ادیان موجود ہیں. مثلا زرتشت کو بھی کہتے ہیں آسمانی دین تھا. یہ آتش پرستی جو یہاں ایران کے اندر قائم تھی، ان کے بارے میں تاریخ کی ایک گواہی موجود ہے کہ یہ آسمانی دین ہے. بعد میں یہ منحرف ہوئے اور آتش پرست بن گئے. سوال یہ ہے کہ آیا ہم یہ جو کثرت موجود ہے ان کو ہم رسمیت میں جان لیں اور یہ کہیں کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ حقیقت سے بہرہ مند ہے. یعنی دین یہودیت بھی حقیقت ہے، دین مسیحیت بھی حقیقت ہے، دین اسلام بھی حقیقت ہے، اور باقی ادیان یہ حقیقت سے بہرہ مند ہے، ان کے اندر حقیقت موجود ہے. آیا می توان به دینی وحیانی چون اسلام و مسیحیت پایبند بود و در همان حال
ہمیں ادیان موجود را نجات بخش و سعادت آفرین خواند. پہلا تھا کہ آیا ہم ان ادیان کو رسمیت میں لے لیں، قبول کر لیں، ہر دین اپنی جگہ حق ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض مان لیں کہ اسلام حق ہے مثلا یا مسیحیت حق ہے مثلا، تو آیا ہم باقی ادیان کو سعادت میں اپنے ساتھ شمار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یعنی حق پر ہم ہیں، لیکن آیا جو ہمارے طرح حق پر نہیں ہے وہ سعادت مند ہو سکتا ہے، نجات مل سکتی ہے اس کو یا نہیں مل سکتی؟ آیا گمراہ و دوزخی خواندن پیروان سائر ادیان حاکی از غرور و خودخواہی نیست و با اعتقاد برحمت بیکاران الہی سازگار است؟ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں حق پر ہوں باقی سب دوزخی ہیں، تو آیا اس سوال کا پھر جواب آپ دے سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ خدا آپ کا کہہ رہا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہو کہ سب کو جہنم میں پھینکے گا، آیا یہ سازگاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ خلاصہ کلام یہ کہ ہم نے ان چند سوالوں کے جواب یہی دینے ہیں کہ آیا یہ جو ادیان متکثرہ موجود ہیں ان میں ایک حق پر ہے یا سب حق پر ہیں؟ یعنی ہر کوئی کچھ نہ کچھ حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے. آیا اگر ایک حق پر ہے تو آیا یہ سب نجات پا سکیں گے شرائط کے تحت یا نجات نہیں پا سکیں، سب جہنمی ہوں گے؟ یہ کہہ سکتے ہیں وہ یعنی جتنے حقیقت کے نزدیک ہیں اتنے سعادت مند ہیں. بات یہی ہوگی کہ ابھی ہم تفصیل پڑھیں گے اس کے اندر کہ کثرت گرائی جو ہے، اگر آپ قائل ہوتے ہیں آیا آپ حقیقت کو کثیر مانتے ہیں یا واحد مانتے ہیں؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ابھی پڑھیں گے بعد میں، یہ مبنا آئے گا کثرت در حقانیت، وہاں پڑھیں گے کہ یہ حق جو ہے وہ تقسیم شدہ ہے، مثلا ایک جز اس کا مسیحیت میں، ایک جز اس کا اسلام میں، ایک جز اس کا یہودیت کے اندر ہے، یا نہ حقیقت ایک ہی ہے وہ فقط اسلام کے اندر ہے، اس کے علاوہ حقیقت نہیں ہے. یہ ابھی پڑھیں گے. بہرحال یہ بات مسیحیت کے اندر جلوہ گر ہوئی اور مختلف مبانی سامنے آئے، اور اگر آپ دقت کریں تو یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے دین اسلام کے اندر بھی مطرح ہیں، اور کما بیش اس قسم کے نظریے موجود ہیں اگرچہ شاذ و نادر ہیں. پہلا نظریہ کیا ہے؟ انحصار گرائی. انحصار گرائی، انحصار گرائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ گروہ اس بات کا قائل ہے، یہ نظریہ اس بات کو تبیین کر رہا ہے کہ نہ فقط یہ کہ ہم حق پر ہیں، حقانیت و صدق ہمارے مذہب میں پایا جاتا ہے، بلکہ سعادت و نجات بھی فقط ہمارے مذہب میں ہے. یعنی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں حقانیت اور نجات مساوی ہیں. جہاں حقانیت ہوگی، جہاں پر صدق ہوگا، وہاں پر کیا ہے؟ نجات ہوگی. ایسا نہیں کر سکتے کہ جو انسان حق پر نہ ہو اس کو نجات میں شامل کر لینا. نجات ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگی. جو حق سے منحرف ہوگا، جس کا مذہب حقانیت نہیں رکھتا ہوگا، وہ نجات بخش بھی نہیں ہو سکتا. یعنی سعادت اخروی فقط اور فقط کیا ہے؟ حقانیت کے اندر ہے. دین حق. مسیحی قائل تھے کہ مسیحیت حق پر ہے، حقانیت ہمارے پاس ہے، پس نجات بھی وہی پائیں گے کہ جو مسیحی ہوں گے. غیر مسیح نجات بھی
عذاب ابدی میں یہ مبتلا ہوں. حتیٰ ان کی کتاب مقدس کے اندر یہ عبارت بھی موجود ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یوحنا جو ان کے بزرگ ہیں مسیحیوں کے، اور یوحنا ان کے وسیع بھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ یہاں سے یوں عبارت نقل کرتے ہیں انجیل یوحنا سے. مثلا کہتے ہیں ہیچ کا، حضرت عیسیٰ کی زبان نہیں ہے، ہیچ کس نزد پدر جز بے وسیلہ من نمی آیت. یعنی خدا کے پاس جو بھی آئے گا کس کے وسیلے سے آئے گا؟ میرے وسیلے سے آئے گا. مجھے قبول جو کرے گا وہ خدا کے لقاء پر فائز ہوگا، خدا کو ملے گا. بس حتماً وہ مسیحی ہونا چاہیے، تب اس کو سعادت اخروی ملے گی. یہ بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسیحیوں کا ایک نظریہ ہے اس میں، یہ سب کا نہیں، کیونکہ نظریے مختلف ہیں، ایک نظریہ ہی ہے اس میں اندر. اور ابھی آپ ساتھ ساتھ تطبیق کر لیں، جیسے ادھر دین کے اندر بھی داعشیوں کا جیسے آپ تشیع میں دیکھیں، اہل تسنن میں دیکھیں، ہے اس قسم کا نظریہ. مثلا اگر میں یہ بات کہوں کہ درست ہے کہ تشیع حق پر ہے، لیکن اہل تسنن کی اکثر تعداد بہشت میں جائے گی، تو کیا حال کریں گے؟ واویلا کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ حق اور نجات مساوی ہیں، یہی انحصار گرائی. یعنی فقط مذہب تشیع جنت کے اندر جائے گا، ولا غیر، سب جہنمی ہیں، تمام مذاہب و ادیان والے. بہرحال ایک نظریہ یہ انحصار گرائی. پاک پیغمبر کی حدیث کہاں جائے گی؟ یا علی انتا و شیعتوں کا عمل فائزون، بس فائز کا کہا ہے نہ، وہ یہ الگ بات ہے. یہ تو چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو کوئی تشویش بن گئی، کوئی سنے گا الٹا سیدھا مطلب نہ نکال لے. بہرحال یہ ابھی انہی باتوں میں رہتے ہیں. وہ پھر اس کی اپنی بات یہ بتا رہی ہے کہ تشیع نے جنت میں جانا ہے، لیکن غیر تشیع نے سعادت حاصل کرنی ہے نہیں کرنی، اس کی ادلہ اپنی ہیں، وہ یہاں سے نہیں، یعنی ایک کس بات سے باقی کی نفی نہیں ہو رہی. یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فائز ہیں، یعنی حقانیت اس میں بیان ہو رہی ہے، ہم استفادہ کرتے ہیں. اور سعادت بھی جو حق پر حتماً سعادت مند بھی ہے، نجات اخروی بھی اس کو ملے گی. لیکن ابھی بعد میں ہم پڑھیں گے، اس کے بعد نظریہ یہی تبیین کرنے والا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو حق پر نہیں ہے تو وہ نجات اخروی بھی پیدا نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ایک نظریہ کہ جو مسیحیت کے اندر موجود ہے. دوسرا نظریہ ہے شمول گرائی. شمول گرائی والے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں درست ہے کہ حق ایک ہے، درست ہے کہ ایک ہی دین حقانیت پر ہے، حق منحصر ہے ایک ہی دین کے اندر، چاہے وہ مسیحیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ یہودیت ہو. اب یہ مسیحیت کی بات کر رہے ہیں مثلا، کیونکہ یہ مسیحیت کے اندر نظریے پیدا ہوئے ہیں. درست ہے کہ مذہب و دین مسیحیت حق پر ہے، لیکن نجات کا دامن، نجات کا دائرہ اس سے وسیع تر ہے. یعنی حق اور نجات مساوی نہیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حق پر نہ ہو، مسیحی نہ ہو، لیکن نجات پیدا کر جائے. اور یہ نظریہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ بیان کرتے ہیں یہاں پر یہ جو شمول گرائی کا نظریہ ہے مسیحیوں کے اندر، یہ کارل رانر، یعنی KARL، کارل رانر پڑھیں گے ہم اس کو، انہوں نے رانر فارسی میں لکھا ہوا ہے RAHNER، رانر. کارل رانر یا رہنر کے جو
ہم تلفظ کریں گے اس کا. یہ کیا 1904 میں پیدا ہوا اور 1984 کے اندر فوت ہوا ہے. یہ نظریہ اس کے نام ہے. اس نے آ کر شمول گرائی کو مطرح کیا اور اس کے پیروان پیدا ہوئے اور پھر یہ وسعت پیدا کر گیا. یعنی ایک بہت بڑا طبقہ اس نے اس نظریے کو قبول کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر دین مسیحی حق ہے تو نجات بھی اسی کے اندر منحصر ہے. لہذا ذکر کرتے ہیں کہ جو غیر مسیحی کامیاب ہوں گے، نجات پائیں گے، رانر اس کو کیا کرتا ہے؟ مسیحیان بدون عنوان نام دیتا ہے. مسیحی بدون عنوان. یا آپ یوں کہہ لیں، جیسے مثلا آپ دیکھیں جو بندہ اپنی زندگی میں ایسا کام انجام دے جو کبھی کسی نے انجام نہ دیا ہو، تو یہ یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلر ہوتے ہیں، جو پرنسپل ہوتے ہیں، یہ اس کو اعزازی کیا کرتے ہیں؟ دکترا پی ایچ ڈی دے دیتے ہیں. اس کے احترام کے لیے، اس کو اعزاز دینے کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو دے دیتے ہیں مثلا. لیکن ہوتی وہ بھی اعزازی ہے، یعنی اس کو اعزازن مل جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر مثلا تبائی نے قرآن حفظ کیا، بچہ تھا بہت زیادہ، اور کسی نے اب آج تک تاریخ میں مثلا اس طریقے سے کوئی واضح نہیں، 3 سال یا 4 سال کا بچہ جو ہے وہ پورے کا پورا قرآن کا حافظ ہو اور پھر اس کو اس طریقے سے قرآن حفظ ہو کہ وہ کبھی بھولتا نہ ہو، روانی سے پڑھتا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں اس کی پوری دنیا کے اندر چرچے تھے، اور یہ جہاں جاتا تھا پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو دے دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں اعزازی ڈاکٹر. تو یہ کارل آنند کے اس شمول گرائی کے نظریے میں کیا ہے؟ یہ مسیحی افتخاری ہیں، اعزازی مسیحی ہیں. یہ مسیح ہے نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ درست ہے یہ مسیحی نہیں ہیں لیکن نجات پا جائیں گے. اعزازی مسیحی ہیں یہ. پس شمول گرائی یہ قائل ہے حق ایک ہے، لیکن نجات حق کے ساتھ مساوی نہیں ہے، بلکہ دوسرے نجات پا سکتے ہیں. تیسرا نظریہ جو سامنے آیا اس بحث کے اندر وہ ہے کثرت گرائی. اصل بات یہ ہے کثرت گرائی، پلورالزم. کثرت گرائی کے اندر کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام ادیان حقانیت سے بہرہ مند ہیں. سب کے اندر حقیقت نام کی چیز موجود ہے. بس جب ان کے اندر حق موجود ہے تو حتماً کیا ہے؟ نجات بھی ہوگی. اس نظریے کو کس نے مطرح کیا؟ جان ہک ہے. جان ہک 1922 میں پیدا ہوا ہے. وفات ان کی نہیں لکھی، نہیں معلوم ابھی بھی یہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. معاصر ہے، یعنی یہ انگلینڈ کے مفکر ہے جان ہک. اس نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے اس نظریے کو پروان چڑھایا، اور پھر یہ نظریہ بہت زیادہ معروف بھی ہوا. بس کثرت جب ہے تو اب قبل اس کے کہ نتیجہ نکالیں کہ درست نظریہ کیا ہے، اس پلورالزم یا کثرت گرائی کی پھر چند قسمیں کی گئی ہیں. کثرت گرائی دینی کی.
کثرت گرائی در رفتار عمل، کثرت گرائی در رستگاری یعنی نجات، اور تیسری قسم کیا ہے؟ کثرت گرائی در حقانیت. یہ 3 انواع و اقسام ہیں کثرت گرائی کی. کثرت گرائی در رفتار و عمل، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ درست ہے کہ حق پر ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی گزارو، دوسروں کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ زندگی گزارو. اس کو کہتے ہیں کثرت گرائی در عمل. یعنی جب ان کے ساتھ زندگی گزارو تو زندگی آپ کی دوستانہ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ عاطفانہ ہونی چاہیے ان کے ساتھ. اور قرآن اس کے اوپر نازل ہے، احادیث اس کے اوپر نازل ہے، اس کو دین قبول کرتا ہے. کثرت گرائی در عمل. مثلا قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. دعوت دیتا ہے، آؤ اکٹھے بیٹھتے ہیں، جو مشترکات ہیں اس کے اندر اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں. ایک دوسرے سے لڑنا کیا؟ یا مثلا آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو جو لیٹر لکھا تھا اور معروف ہے سیاسی لیٹر، اس میں آ کر امام یوں کہتے ہیں اشعر قلبک الرحمت للرعیت والمحبت لهم واللطف بهم. ان سے اپنی جو رعیت ہے، اپنی جو تمہاری عوام ہے، تمہارے جو زیر دست ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو؟ لطف و محبت سے پیش آؤ. ولا تکونن علیہم سبعا زاریا تغتنم اکلہم. وحشی درندے کی طرح نہ بنو کہ جو تلاش میں ہو شکار کو کھانے کے اندر، ایسے نہ بنو. کیوں؟ فإنہم صنفان، تمہاری جو رعیت ہوگی وہ 2 قسم کی ہے. اما اخ لک فی الدین، یہ تو تمہارے دین کا بھائی ہوگا، تمہارا دیندار ہوگا، تمہارے دین کے اندر وہ ہم تمہارے ساتھ ہوگا یعنی مسلمان ہوگا. واما نذیر لک فی الخلق، یا کیا ہے؟ مخلوق خدا ہے. تو مخلوق خدا ہونے کے اعتبار سے کیا کرو؟ احترام کرو ان کا، ان کے ساتھ محبت و عاطفے کے ساتھ پیش ہو. بس معلوم ہوا کثرت در عمل کو، کثرت گرائی در عمل کو، پلورالزم در عمل کو دین قبول کرتا ہے. یہ ایک قسم ہو گئی. دوسری قسم جو ہے وہ پلورالزم میں در رستگاری یعنی نجات. کثرت گرائی در نجات یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی شمول گرائی کے اندر ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں، تقریباً وہی کہہ لیں شمول گرایانہ نظریہ ہے یہ کہتے ہیں کہ نجات کا کم سے کم مرتبہ کیا ہے نجات اخروی کا؟ کہ عذاب جاودان، عذاب دائمی جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے کافروں کے لیے، اس سے نجات پائیں گے. حد اقل مرتبہ یہ کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ جو نجات ہے، حد اقلی نجات جو ہے، یہ حق کے ساتھ مساوی نہیں. ہم حق پر ہیں، منحصر ہے حق ہمارے اندر، لیکن ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دوسرے بھی نجات پا سکتے ہیں. یعنی شیعہ نہ ہوں، مسیحی نہ ہوں، سنی نہ ہوں، لیکن کیا ہوں؟ اہل نجات میں سے ہوں.
ان کی اپنی شرائط ہیں جو دین نے بیان کی ہوئی ہیں. مثلا آیا قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا. مثلا قرآن ایسے ایک گروہ کا نام لیتا ہے کہ جس کو قرآن مستضعفین سے یاد کرتا ہے. مستضعف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر حق پہچان کرنے کی قدرت موجود نہ ہو، مستضعف کہتے ہیں. کلی ایک تعریف. مثلا قرآن کے اندر کیا ہے؟ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. کیا ہیں یہ؟ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. خدا معاف کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا مستضعف خدا خود نص قرآن ہے کہ خدا ان کو معاف کر دے گا. آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر نساء 98 اور 99. یعنی جن لوگوں کو حق سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. ہاں، یعنی یہ مستضعف فکری ہے. بہت سارے مستضعفین ہیں. خود مستضعف فکری بھی اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں اور ہیں مصداق. کیا مثلا ایک اور آیت اس طرح کی موجود ہے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ. ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کیا ہے؟ مرجو ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی حق پر تو نہیں ہے لیکن حق کے قریب ہے، جی، حق کی طرف رغبت رکھتا ہے اس کے اندر. بس ہمارے پاس یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ہمارے پاس جو یا یوں کہہ دیں کلی طور پر ہمارے پاس 3 گروہ ہیں. ایک گروہ کے جو حق پر ہے اور باقی جو ناحق ہیں اس کی پھر 2 قسمیں بنیں گی. جو حق پر نہیں ہے یا وہ دشمن حق ہے یا دشمن حق نہیں ہے. جو حق پر ہے ان کی نجات قطعی ہے، جو دشمن حق ہے اس کا عذاب قطعی ہے. جو وسط میں ہے وہ مستضعفین ہیں. اس کے بارے میں خدا کہتا ہے ان کے اندر شرائط تام ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ پس معلوم ہوا کہ پلورالزم در رستگاری و نجات کو بھی دین کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے. ہاں، اسلام. مسیحیوں میں نظریہ موجود ہے اور ہمارا اسلام دین جو ہے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کی تائید کرتا ہے. بس اب یوں تطبیق اگر کرنا چاہیں تو وہی بات ہو جائے گی جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ شیعہ حق پر ہے اور حق منحصر ہے شیعہ کے اندر، لیکن جو دشمن تشیع نہیں ہیں ان کے نجات پانے کی امید ہے. جن کی امید نہیں ہے وہ فقط دشمن ہے، دشمن حق ہے. جو دشمن جس کے اوپر اطلاق کر گیا وہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا. لیکن دشمنی میں اگر وہ نہ ہوا، شبہہ ہے، فریب خوردہ ہے، مستضعف فکری ہے، رکھتا ہے، تو یہ معاف کر دیا جائے گا اس شرائط کے ساتھ کہ جو روایات کے اندر مفصل اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے. یہ ایک نظریہ تھا. آخری نظریہ جو اس کے اندر موجود ہے کہ جس کی دین تائید نہیں کرتا وہ ہے پلورالزم در حقانیت، کثرت گرائی در حق و حقانیت. اس کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اس کی تفصیل پھر بعد میں اس کو عرض کرنے کیونکہ بعض نکات اس کے اندر ایسے ہیں کہ جو قابل تبیین ہیں اور ٹائم تھوڑا ختم ہونے کے قریب ہے. یہ
فلورالزم در حقانیت کیا کہنا چاہتا ہے یہ نظریہ؟ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ حق متعدد ہیں. حق جب متعدد ہو گئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دین کے اندر حقانیت منحصر رہے. ٹھیک ہے، حقیقت کا ایک جز تمہارے پاس ہے، ایک جز یہودیت کے پاس ہے، ایک جز مسیحیت کے پاس ہے، ایک جز ہندوازم کے پاس ہے. حقیقت کا ایک حد اقل ایک جز جو ہے وہ ہے اس کے اندر. بس جتنی حقانیت اس کے اندر موجود ہے، نجات بخشی بھی اس کے اندر ہوگی. بس یہ کہنا کہ دین حق فقط ایک ہے، باقی ادیان سب کے سب باطل ہیں، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. یہ نظریہ مسیحیت کے اندر بھی موجود ہے اور متاسفانہ ہمارے روشن فکروں کے اندر بھی موجود ہے. جس طرح کہ عرض کیا کہ ایران کے اندر روشن فکر جو پیدا ہوئے کہ جن میں سے ایک عبد الکریم سروش ہے، ایک محمد مجتہد شبستری ہے، اور اس قسم کے سروش نے یہ نظریہ بہت ہی آب و تاب کے ساتھ بیان کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر. مثلا ہم اگر قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن یہ جو پلورالزم در حقانیت کے قائل ہیں یہ کہتے ہیں صراط مستقیم نہ، صراط ہے مستقیم. صراط واحد نہیں ہے. صراط جو مستقیم نجات کی طرف لے جائے یہ واحد نہیں ہے. صراط نہ، صراط ہا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ادیان کے اندر کیا ہے، حقانیت موجود ہے ہر دین کے اندر ایک حد تک، اور یہ حقیقت جو ہے وہ منحصر در فرد نہیں ہے بلکہ یہ متعدد ہے اور ادیان کے اندر یہ موجود ہے. بتا دو یہ باقی بات ہے انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد.